بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بٹی، پاکستان سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، موجودہ حکومت اس وقت لا قانونیت کی انتہا بھی کراس کر چکی ہے۔ سیاسی مخالفین کو کچلنے سے لے کے سابق وزیر اعظم کی گرفتاری، اس پر قاتلانہ حملہ، وکلاء پر تشدد، ججوں کی جان و مال غیر محفوظ، صحافیوں کو دبانے کے بعد علماء دین ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب جیسے صاحب علم کے لیے مشکلات بھی کھڑی کرتی جا رہے ہیں۔ ایسے میں وزیر دفاع نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جو حقائق کے برعکس ہے۔ اگر ان کے بارے میں حقیقت بتاؤں تو کئی تخت اچھالے جائیں گے، کئی تاج کھڑائے جائیں گے۔ وزیر دفاع دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے سینے میں بہت راز، بہت کچھ دفن ہے، میرا میٹر گھوم گیا تو کہہ دیتا ہوں آپ کے بارے میں، آپ کی مسلم لیگ نون کے بارے میں جو صحافیوں کے سینے میں راز ہیں، ہمارے میں تو دفن نہیں ہے، دفن تو مردہ ہوتے ہیں۔ صرف آپ صحافت پر قدغن اٹھا لیں، ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑ لیں، جنہوں نے ملک چھوڑا ان کو کھونا، جن کو نوکریوں سے نکالا، ہزارے رائے کا اعلان کر دے، غلط خبر دینے پر، جو حرام کھانے پر رکھ دیں، تو آپ کو بتائیں گے کہ ضیاء الحق کی گود میں کون پلا، آپ کو بتائیں گے مشرف کے ساتھ ڈیل کس نے کی، آپ کو بتائیں گے ضیاء الحق نے کس کی آماں پر ذوالفقار علی بھٹو کو، وزیر اعظم کو پھانسی دی، کس نے نواز عمران خان پر 2 قاتلانہ حملے کرائے، کس نے جنیجو کی پیٹھ پر چھڑا گھونپا، کس نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے گیا، کس نے کہا ہمیں عدالتوں نے نہیں، قمر جاوید باجوہ نے لندن بھیجا تھا۔ ایک سینئر صحافی، یہ میرا بھی اپنی خیال ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کو 3 مرتبہ، میری خیال ہے 5 دفعہ آفر تھی، خدا کے لیے آپ جیل سے رہا ہو جائیں، صرف اس لولے لنگڑے فراڈی نظام کو چلنے دیں۔ سینئر صحافی بھی قابل احترام ہے، آگے جا کے ان کا نام بتاؤں گا۔ 5 دفعہ ان کو، 1 دفعہ یہ ڈیل کے لیے پاؤں پکڑتے ہیں جا کے سعودی عرب، لندن، امریکہ کے نبی اللہ کا واسطہ ہے ہمیں جیل سے نکلواؤ، اور وہ بانی پیٹی عمران خان جیل میں، اور اس کا الیکشن چوری کرتے ہیں، وہ نہیں بھاگتا، اس کی پوری قیادت اندر کر دیتے ہیں، وہ نہیں بھاگتا، اسے بار بار ڈراتے ہیں، وہ اتنی طاقت سے ان کی طرف آتا ہے، عوام پرامن احتجاج کے ساتھ۔ دوسری طرف کراچی، اسلام آباد میں ایک ایسا آئی جی تعینات ہے جو جعلی پولیس مقابلے میں ماہر تھا، جس کے بارے میں اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی ابو بکر خدا بخش نے لکھا تھا یہ جعلی مقابلے کرتا ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں جو اندھیر گردی، نہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اس کی تفصیلات مختصر بتائیں گے کہ پاکستان ایسے لگتا ہے جنگل کا قانون ہے۔ جو سرکاری افسر ہیں وہ افسر شاہی کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ 47 ٹیمپریچر میں لوگ باہر رولتے ہیں، خوار ہوتے ہیں ساحل، اور افسران اندر کہتے ہیں امریکہ جا رہا ہوں، لندن جا رہا ہوں، لوگوں کی سنتے نہیں، کہتے ہیں ہمیں تو جو حکمرانوں نے تعیناتی لے کے دی، ہم نے ان کی غلامی کرنی ہے۔ ایسے افسران اپنے لیے بھی داغ ہیں اور حکومت کے لیے بھی داغ ہے۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں کچھ چھانٹی کرے، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، میرا مطالبہ آپ سے ہی بنتا ہے۔ آپ کو کون لایا کون نہیں لایا، مجھے اس کہانی پہ جب یہ اس ٹاپک پہ آئیں گے تو بات کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف مولانا ڈاکٹر طارق جمیل کو تبلیغی جماعت سے الگ کر دیا۔ تم کتنے ظالم ہو چکے ہو یار، انسانیت سے کتنے گر چکے ہو کہ عالم دین کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اسلام آباد کے 6 جج لکھتے ہیں۔ خیر ناظرین، آ جاتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ اسلام آباد کے علاقے G13 میں گزشتہ روز نامعلوم شخص نے گھر میں گھس کر 17 سالہ لڑکی کو فائرنگ کی، جس سے وہ شدید زخمی ہوئی۔ زخمی تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہوئی ہے موجودہ حکمرانوں کے مظالم سے۔ 25 کروڑ عوام گھائل ہے، اس کی اکثریت پوری کی پوری 25 کروڑ نہیں، اکثریت جس میں جج بھی شامل ہیں، جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، جس میں وکلاء بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہر مکتبہ فکر کو انہوں نے مارا، اور تو اور طاقتور حلقے بھی شامل ہیں۔ شدید زخمی ہوئی اور بعد زندگی کی بازی ہار گئی، یعنی کہ مال کے حقیقی سے جا ملی۔ ان لوگوں کا بندوں کو مارنا تو موجودہ حکمرانوں کا بھی مشغلہ ہے۔ قتل ہونے والی 17 سالہ بچی کا نام ثنا یوسف ہے، جو کہ ایک ٹک ٹاکر
تھی۔ 17 سالہ ثنا یوسف کا تعلق ایریا چترال کے علاقے سے تھا۔ وہ اسلام آباد میں مقیم مشہور سماجی کارکن سید یوسف حسن کی بیٹی بتائی جاتی ہیں۔ ثنا یوسف اسلام آباد میں پری میڈیکل کی طالب علم اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، جن کے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر 5 لاکھ فالوورز تھے بتائے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ثنا یوسف قتل کیس میں پولیس نے مبینہ ملزم کو بھی گرفتار کر لیا۔ آئی جی کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا کہ اس نے قصور تعیناتی کے دوران ڈی پی او کچھ لوگوں کو بے گناہ مار دیا، بالکل بے گناہ جعلی مقابلہ کر دیا۔ ابو بکر خدا بخش کی نوکری دیکھ لیں، اس سلسلے میں ایس ایچ او ڈپٹی اندر رہے مگر مذکورہ آئی جی صاحب بچ گئے۔ اس ملک میں جتنا بڑا جرم کرو اتنا ہی انعام ملتا ہے، جتنا بڑا جرم کرو، لیکن آپ حکمرانوں کے غلام رہو، ان کے نجائز کام کرو۔ خیر، پھر آ جاتے ہیں سٹوری پر۔ ذرائع کے مطابق مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ سب فیصلہ آباد سے گرفتار کیا گیا۔ سی ٹی ڈی فوٹیج کی مدد سے مشناخت اور گرفتاری ممکن ہو سکی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ کا مقتولہ ثنا یوسف کے ساتھ رابطہ تھا۔ یہ پولیس حکام کا دعویٰ، ہم بیٹیوں والے کسی پہ الزام لگانے سے گریز کرتے ہیں۔ اور گزشتہ روز ملزم اسلام آباد سے ثنا یوسف کے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی اور متاثرہ ٹک ٹاکر کو ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بحق کھو گئی۔ ناظرین، بڑی بدقسمتی ہے یہ۔ دوسری طرف ناظرین، سینئر صحافی حامد میر جو جیو کے پروگرام میں ٹاک شو کرتے ہیں، انہیں بھی گولیاں لگی تھیں۔ گولیاں تو کئیوں کو لگی۔ ارشد شریف کے ساتھ ایک اور بندے کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ کئی صحافی ملک سے کئی دفعہ گئے۔ صحافیوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ تو داستان جب کوئی لکھے گا تو بڑا اندھوناک حقائق ہوں گے۔ سینئر صحافی حامد میر نے ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے باہر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، میں بھی کہہ چکا ہوں، عمران خان کو صرف یہ آفر کی جا رہی ہے، اللہ کا واسطہ یہ چوری کا نظام چلنے دو، یہ ظلم کا نظام چلنے دو، ججوں کو زیر کرنے کا نظام چلنے دو، 26ویں ترمیم میں مقدس پارلیمنٹ میں گرفتاریوں کا نظام چلنے دو، وکلا کو مارنے کا نظام چلنے دو، صحافیوں کو ختم کر کے ڈکٹیشن دینے کا نظام چلنے دو، لوگوں کو قتل و غارت کرنے کا نظام چلنے دو، 26 نومبر کو گولیاں مارنے کا چلنے دو، جھوٹے مقدمات کا کرنے چلنے دو، تو آپ رہا ہو جاؤ گے۔ حامد میر نے کہا عمران خان کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے باہر آ سکتا ہے۔ یہی اطلاع میں کئی عرصے سے کہہ چکا ہوں۔ پچھلے 2 سالوں میں عمران خان کے پاس 3 دفعہ، جبکہ میں اسے 5 دفعہ سے زیادہ دعوت دی گئی ہے عمران خان کو باہر آ سکتے تھے۔ خاص طور پر 24 نومبر 2024 کی شام 3 سے 5 بجے شام تک، یہ وہ وقت ہے جس وقت شام کو پہلی گولی لگی اور رات کو اندھا دھند بجلی بند کر کے، راستے بند کر کے گولیاں ماری گئی اور 14 لوگ جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے عمران خان حامد میر سے کہا درمیان میں شرط یہ رکھی گئی تھی کہ 2 سال تک سیاست نہ کریں۔ جنہوں نے نوکری کرنی ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست دنوں کو کہتے سیاست نہ کرے۔ جنہوں نے صحافت کرنی ہے انہیں کہتے صحافت نہیں کرے، لگڑ بگڑ چمچے کرچے مراسیوں کو کہتے ہیں کہ صحافت کرو لگڑ بگڑ، اور بعض یہ خبریں سپر لیڈ دیتے ہیں کہ جناب ڈاکٹروں کا وفد آ گیا، ڈاکٹروں کا وفد چلے گیا، ڈاکٹروں کا پرائیویٹ بزنس مین کا امریکہ سے آ گیا چلے گیا، اور خبر اس میں ہوتی کوئی نہیں۔ بھائی، جس ملک میں سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے، ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانتے، عدالتیں آزاد نہیں ہیں، میڈیا آزاد نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، وہاں امریکہ سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن کی کون سنے گا؟ کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ خیر، تم لگڑ بگڑو، تمہارے رقمیں لگی ہیں، لائی لٹی جو تو پٹی جو۔ خیر، حامد میر کے آ جاتے، انہوں نے کہا شرطی 2 سال سیاست۔ حامد میر نے کہا کہ عمران خان نے مجھ تک بار پیغام پہنچایا ہے ملاقات کا، اور لسٹ میں میرا نام بھی 2 بار ڈلوایا ہے، مگر حکام نے مجھے عمران خان سے جیل میں ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ ایک دفعہ مجھے عمران خان کے وکیل نے کال کی اور کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے کوئی پٹیشن فائل کی ہے، آپ چاہتے ہیں کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے؟ تو میں نے کہا جی بالکل۔ میں اس نے کہا کہ اس حوالے سے عمران خان آپ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں۔
اس کے حوالے سے کچھ پتا ہے؟ تو اس نے سوال کیا کہ میں اس کیسے ملوں، جس پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر آپ کا نام لسٹ میں ڈال رہا، ملاقاتوں کی لسٹ میں میرا نام ڈالا، مجھے کال آئی، میں اڈیالہ پہنچ بھی گیا لیکن مجھے ملاقات نہیں دی۔ ناظرین، ہاں، ارشد شریف کے بارے میں جو حقائق ہیں وقت آنے پر میں بتاؤں گا۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے زیادہ کئی اس کے قریب تھے۔ 12-13 سال سے ہم ڈیلی تقریباً اکثر و بیشتر رات 11-12 بجے ایک دوسرے کو گفتگو کرتے۔ اس کی شہادت سے ایک دن پہلے 42 منٹ بات ہوئی، بہت قریب تھے۔ علی عثمان ایک اس سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے پروگرام میں تھا۔ ارشد شریف کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ایک ایک حقائق سامنے لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی دی۔ ارشد شریف پر مقدمات کس نے درج کی ہے؟ ارشد شریف پر مقدمات کس نے درج کروائے؟ 16۔ پاکستان میں جگہ تنگ کیوں کی گئی؟ وہ کیوں اپنے گھر میں نہیں رہتا تھا؟ کس سے ڈرتا تھا؟ کون اس کو مارنا چاہتا تھا؟ کون کون افسر اس کو دھمکیاں دیتے تھے؟ اس کے علاوہ اسے نوکری سے کس نے نکلوایا؟ اس کو جب دبئی گیا، دبئی سے کس نے نکلوایا؟ اس وقت بھی عارف حمید بھٹی اس سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا جی نیچے آئے، انہوں نے کہا 48 گھنٹے کے اندر چلے جاؤ۔ کینیا میں ریگولر رابطے میں رہا۔ ارشد شریف تو نہ ادھر کینیا میں نوکری کرتا تھا نہ کاروبار، اس کو کیوں کسی نے مارنا تھا؟ وہ تو محب وطن تھا، وہ تو فرنٹ لائن میں فوج کا عاشق تھا، ملک کا عاشق تھا، کرپشن کے خلاف تھا۔ اس کے خلاف شہادت پر ٹویٹ کس نے کی اور واپس کس نے لی؟ ایک اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ آنا چاہتے تھے، اور جب اس کی شہادت کے بعد ایئرپورٹ پہ آئی تو اس کی والدہ نے روکا، ان میں میں نے بھی روکا۔ اس پہ تفصیلات بتائیں گے۔ اور جتنے اور صحافیوں کے ساتھ جبری گمشدہ کیا بلا کے جو دھمکیاں دی گئیں، ایک ایک سینہ راز میں۔ آپ امید کی، آپ انصاف کی کرنیں تو نکلنے دیں، کئی پروانے جلنے کے لیے تیار ہوں گے، مرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس ظلم اور فسادیت کے دور میں میں صرف ایک بات کرتا چلوں، اس کے بعد خواجہ آصف کی طرف آئیں گے، ان کے جھوٹ کی طرف۔ عمر چیمہ نہایت سیاسی جدو ورکر ہیں، گورنر پنجاب رہے ہیں۔ ان کا ایک بیان آیا ہے، جتنا تشدد ان پر ہوا، صداقت عباسی نے خود مجھے اپنے منہ سے اپنی سٹوری سنائی، اعظم سواتی صاحب نے سنائی، اور درجنوں لوگوں نے سنائی، ان کو چھوڑے۔ عمر چیمے کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ سیاہ دور ہے۔ عمر چیمے نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی سے کہوں گا کہ اگر عدلیہ آزاد نہ ہوئی تو اگلی باری آپ کی ہے، پیپلز پارٹی نون سے اگلی باری آپ کی ہے ہوگی۔ ہم نے ظلم سہ لیا، مگر جب آپ لوگوں کی باری آئے گی تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ سابق گورنر عمر چیمہ کا نون لیگ اور مسلم لیگ نون کو مشورہ۔ ناظرین، یہ تو سچ ہے، یہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اور ناظرین، دوسری طرف نہایت قابل احترام مولانا طارق جمیل صاحب، عالم دین، جنہیں میں بہت احترام کرتا ہوں، جنید سلیم ان سے، جنید جمشید اللہ بخش ان سے پیار کرتے تھے، ان کا بھی ایک بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا قیامت کے دن حکمران اور ججوں کا ہاتھ بندے ہوں گے، اللہ پوچھے گا تجھے جو حکمران بنایا تھا تم نے کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اللہ قاضی سے پوچھے گا بتا کتنے عدل اور کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، اور اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہیں بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، یہ قاضی سے کہا ہے۔ اسی طرح صحافیوں سے بھی یقیناً سوال ہوگا کہ تمہیں صحافت کا پوشا تھا، تم نے کسی جماعت کی طرفداری کی، کسی سے پیسے کھائے، یا فیڈڈ سٹوریاں کسی سیاسی جماعت یا ادارے کی، ان کا بھی حساب ہوگا۔ کیا تم لوگوں تک تحقیق کر کے بغیر خوف لالچ کے سچ پہنچاتے رہے، یا جڑا مال دیتا ہے وہ سیٹ ہو گئے، جنہیں ڈرایا وہ دھمکی دے دی؟ مالک طارق جمیل کا بتا دیا۔ ناظرین، دوسری طرف خواجہ آصف وزیر دفاع نے ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ میرے سینے میں بہت کچھ دفن ہے، میرے میٹر گھوما تو کہہ دیتا ہوں، ہماری دو نسلوں نے اتنی سیاست نہیں کی جتنی باجوہ نے کی ہے۔ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی سے قبل روز نیا پیکج تیار کر لیتا تھا۔ خواجہ صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کیا بتانا ہے؟ کئیوں کو آپ صرف سچ کہنے کی آزادی دے دیں، میٹر نہ گھومے۔ میٹر گھومتا تو بندہ آل وال بکتا ہے، سچ بولنا چاہیے، حقائق پر مبنی۔ ضیاء الحق کو ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ کس نے اڑایا؟ ضیاء الحق۔ ضیاء الحق کی پیداوار کون ہے؟ آپ لوگ ہیں، نواز شریف۔ بھٹو کو پھانسی وہ ضیاء الحق نے دی، اس کی پیروی آپ نے کی۔
रेफरेंडम में जाली आप लोगों ने हमायत की। नवाज शरीफ 81 में आए, 85 में गैर जमाती इलेक्शन में धांधली और पैसों की, सहाफियों की भेल दे मुस्लिम लीग नून ने कराई। उस वक्त जनेजो लीग थी, जनेजो की पीठ पे 88 में आपने छुरा झेपा, 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिराई, 2 दफा फिर आपकी हुकूमत भी गई। फिर आपने मुशर्रफ को गिरफ्तार करना चाहा, आर्मी चीफ को, फिर आपने आईजी को उसको गिरफ्तार करने भेजा। फिर जब आपकी हुकूमत गई, उसने गलत किया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसका तख्ता उठा, उसने गलत किया, मार्शाला लगाया, लेकिन आपने उसके साथ डील की। आपके लीडर नवाज शरीफ ने लिख के 10 साल का एग्रीमेंट दिया, सऊदी अरब ग्रंटर हुआ और आप जिद्दे गए और गौस अली शाह 7 वाली बैरक में थे, उन्होंने कहा हमें तो बताया ही नहीं। उसके बाद आप फिर डील करके, जब मोहतरमा शहीद बेनजीर आई, आपकी पार्टी फिर आई, फिर 8 में बेनजीर शहीद हो गई और आपने डील करके पंजाब में हुकूमत बनाई। फिर आपने 18 में इलेक्शन आप हार गए, आपने आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, फैज हमीद और फौज को कहा एस्टेब्लिशमेंट से हमारा मुकाबला, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। खलाई महरूक ने धांधली कराई है। फिर उसी कमर बाजवा के बारे में आपने कहा कि फिर फैज हमीद के बारे में आपने कहा, 2019 में फैज हमीद ने कहा था कि हम पंजाब हुकूमत पहले आपको देते हैं, बाद में वफाकी हुकूमत देंगे, क्योंकि कमर बाजवा आपके साथ भी सेट था और नवाज इमरान खान को भी गुमराह कर रहा था, इसी तरह फैज हमीद कर रहा था। फिर आपने जब नवाज शरीफ का प्लेटलेट्स कम हुए तो आप उसके साथ डील करके आपने खुद कहा कि जनाब हमें अदालतों ने या इमरान खान की हुकूमत ने नहीं, कमर जवेद बाजवा ने लंदन भिजवाया है। फिर आपने टेलीफोन किया, कमर बाजवा साहब मैं इलेक्शन हार गया। आप कमर जवेद बाजवा के ससुर के पास कितनी दफा जाते थे, साबर मिठू के पास कितनी दफा जाते थे, मलक अहमद खान स्पीकर की इस वक्त अहमियत क्यों है, सब राज खोलें। जो इमरान खान ने जिसके साथ डील की है, पीपल्स पार्टी ने डील की है, सहाफियों ने जिसने पैसे खाए हैं, आपकी हुकूमत है, सबके नाम दे दे। इमरान खान की हुकूमत ने जिसने फायदे लिए हैं दे दे। एक दफा आज सच तो लाए। और 2024 का इलेक्शन किसने चोरी किया, कुरान पाक पर हलफ दे वजू करके। रेहाना डार जीती थी कि ख्वाजा आसफ जीता था। समड़े हाल में क्या हुआ, बताए कि कौन कौन से अफसरान को किन शराइत पर तैनात रहता है। उमर डार की वालदा के गिरेबान पर किन पुलिस अफसरान ने हाथ डाला और किसकी अशीर बात पर डांटा। 50 से ज्यादा सहाफियों को नौकरियों से किसने निकाला। क्या हालात थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज सबान ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा। क्या आपके लोगों ने खुद नहीं कहा, एक सहाफी ने, कि जनाब फाइज ईसा ने के खिलाफ इमरान खान ने किया रेफरेंस, जो भिजवाया एस्टेब्लिशमेंट ने था, तो उसके बाद फाइज ईसा ने इमरान खान से इंतकाम का निशाना लिया। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी आप लिखा। आप अदारों को हमेशा मुतनाज़ा बनाते आए। तमाम सियासतदान जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। नाज़रीन, एंड पे बात दूसरी तरफ चले गई। मैंने आपको बता दिया इस मुल्क में जो जुल्म ज्यादती हो रही है। मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि पाकिस्तान में जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि अगले इलेक्शन में फार्म 47 की खुली बोलियां लगेंगी और ज्यादा बोलियां लगाने वालों को फातिहा करार दिया जाएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो चुका है। हम इसमें हमारा भी कसूर है और एस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है। मुस्तफा नवाज खोकर। नाज़रीन, एक अपने आप को वो सहाफी कहते हैं, उन्होंने कहा पीटीआई वाले ना करें। सहाफी जो किसी सियासतदाना का आलाकार बनता है, किसी अदारे का आलाकार बनता है और बगैर तहकीक निकालता है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। इसमें दो राय कोई नहीं है। इसमें मुझे तो एतराज 1% भी नहीं है। नदीम अफजल चंद ने कहा है कि मैं तस्लीम करता हूं कि लोगों ने हमें मुस्लिम लीग नून के साथ देने की वजह से समड़े हाल इलेक्शन में वोट नहीं दिया। लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन नून लीग को भी वोट नहीं दिया। यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ समड़े हाल में जीती। जो नून लीग से सलाम भी लेता है, लोग इससे वोट नहीं देते। नाज़रीन, ये वो हालात है कि लोग। नाज़रीन, आखिर में मेरे एक दोस्त को ख्वाब आया है। इस ख्वाब के मायने मुझे बता दें। कमेंट्स, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर दिया करें। मैं वो पढ़ता हूं, सबके जवाब देना मुमकिन नहीं है। पढ़ता हूं लेकिन उनसे रहनुमाई लेता हूं, चाहे अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन लफ्जों का चुनाव अच्छा हो तो आपकी मेहरबानी, लेकिन जो आपकी राय है काबिल इज्जत है। मेरे एक दोस्त को इंटरव्यू आया कि जियाउल उसके ख्वाब में जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम आए
انہوں نے موجودہ چیف الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ سے کہا یار تم میرے دور میں کہاں تھے؟ اگر تم میرے دور میں الیکشن کمیشن بن جاتے، موجودہ جو ہیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہوئی ہے، سکندر سلطان راجہ غالباً نام ہے ان کا، چیف الیکشن کمیشن، تم میرے مشرف صاحب نے انہیں خواب میں کہا، خواب میں اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی، انہوں نے کہا یار تم میرے دور میں کہاں تھے؟ اگر تم میرے دور میں چیف جسٹس بنتے، چیف الیکشن کمیشنر بنتے تو آج بھی صدر پاکستان میں یعنی کہ پرویز مشرف ہوتا۔ ناظرین، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی مجھے بتا دیجیے گا، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کرنی چاہیے، انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے۔ ہاں، نہ پاکستان میں جمہوریت ہے، نہ انصاف ہے، بیوروکریسی، پولیس افسر اور چند افسران اس وقت جو ظلم ڈھا رہے ہیں، ایک ایک کے بارے میں احتساب ہوگا اگر انصاف کی امید کری۔ بھارت پاکستان کو پر حملہ کرے گا تو آج بھی پاکستان اس سے زیادہ طاقت سے جواب دے گا۔ ہمیں اپنی فضائیہ، اپنی فوج، اپنی نیوی پر یقین ہے، اور چین نے پاکستان کو جو ٹیکنالوجی دے دی ہے لیٹسٹ، یوکرین نے جس طرح روس پر ڈرون حملے کیے ہیں، اگر بھارت نے اس طرح کی پاکستان پر حرکت کی نریندر مودی نے، کیونکہ نواز شریف نے تو نریندر مودی کو جواب نہیں دینا، وہ برطانیہ اسپیشل ٹرین فلائٹ پہ چلے گئے ہیں اسپیشل علاج کے لیے، لیکن پاکستان کی فوج، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی عوام ہر دم بھارت کو ہر قسم کا جواب دینے کے لیے اہلیت بھی رکھتی ہے، جرت بھی رکھتی ہے، اور جذبہ شہادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔